حکیم صاحب، عید الفطر کے حوالے سے آپ بیان کر دیجئے کہ عموماً رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں اور روزوں کے فوراً بعد جب عید کا موقع آتا ہے تو اب ظاہر ہے وہ جو پابندیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اوپر لگائی ہوتی ہیں ان کی تربیت کے لیے تو وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تو پھر بچے بڑے بوڑھے وہ سارے عید والے دن جدھر بھی جاتے ہیں وہاں پہ کولڈ ڈرنک سامنے ہوتی ہے یا اسی طرح کوئی میٹھا کھیر شیر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو وہ پھر اصرار بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کھانی ہے اور کھا کے جانا ہے، لازمی کھانا ہے جی، چاہے تھوڑا سا کھائیں ضرور۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جو تعلیمات ہیں کہ عید کے اوپر باقاعدہ لوگ جا کے ملتے ہیں اور ناراضگیاں دور کرتے ہیں، ہر گھر میں جانا بھی ضروری ہوتا ہے، سب نے جو جانا بھی ضروری سمجھتے ہیں اور پھر کھانا بھی ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے معدے خراب ہو جاتے ہیں اور ہیضے کا شکار ہو جاتی ہیں طبیعت۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ عید والے دن خاص طور پہ کیا کیا چیز کھانی چاہیے اور کیا نہیں کھانی چاہیے اور کس طریقے سے کھانی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری ترتیب جو ہے نا، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے رمضان گزارا ہے، صبح شام ہم نے کھایا ہے، پورا دن ہم نے خالی پیٹ رہے، تو ہمارا جو سٹمک ہے وہ عادی ہو چکا ہے اسی ترتیب کا۔ ایسی ہے جیسے ہی عید آتی ہے، عید والے دن چونکہ ہم نے ملنا ملانا جانا تو ہر گھر سے وہ بھی کھا یہ بھی کھا، اب اس کی روٹین جو ہوتی ہے سٹمک کی صبح شام کھانے کی ہوتی ہے، ایسی ہے وہ یکدم تبدیل ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے، وہ کھاتے کھاتے اتنا وہ کھا جاتے ہیں کہ ترتیب ہماری الٹ ہو جاتی ہے۔ اب وہ چونکہ ہمارا سٹمک عادی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہمیں پھر کئیوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ الٹی موشن وامٹنگ برے حال ہو جاتے ہیں۔ اب کسی کو تو ہوتا ہے آنتوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے جو گوشت کھا لیتا ہے، جیسے بڑی عید پہ ہوتا ہے، جو گوشت کھائے گا اسے انفیکشن ہو جائے گی، اسے لگیں گے پیچش جو ہوتے ہیں، اس میں جلن آتی ہے اور پخانا جب آتا ہے پیٹ میں وٹ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہیضہ ہوتا ہے جب آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس سے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور وائٹ کلر کا پتلا پانی آتا ہے، اس سے انسان کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے ان دونوں کو سمجھیے، دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو پیچش لگی ہیں تو اس میں آپ پتی کا قہوہ بنا کے پی لیں یا شربت انجبار پی لیں یا کوئی میٹھا پانی کوئی بھی لے کے اس کے اندر آپ نا چھلکا ڈال کے فوراً ہلا کے پی جائیں، فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں ملتا، دہی میں چھلکا ڈال کے، کیلا جو ہے وہ دہی میں ڈال کے، یا اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہے تو گھڑے کا پانی یا ویسے ٹھنڈا پانی فل پی لیں، اس سے بھی رک جائیں گے۔ اور اس میں احتیاط کیا ہے کہ آپ نے بعد میں پورا دن روٹی نہیں کھانی، دلیا وغیرہ یا نرم غذا کھانی۔ جو ہوتا ہے نا دوسرا معاملہ ہیضے والا، یہ الٹ ہے، اس کے اندر اس میں آپ کا سٹمک کمزور ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کے کیا کرنا ہے، لونگ اور دار چینی کا قہوہ بنا کے لیمن نچوڑ کے وہ 2-4 چمچ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا کھانے میں ٹھنڈا پانی، بوتل جوس، اس میں ٹھنڈی چیزیں پینی ہے، اس میں ٹھنڈی بند کر دینی ہے۔ صحیح۔ اس میں آپ کالے چنے کا شوربہ لیں گے، دیسی مرغی کا شوربہ لیں گے، ڈبل روٹی بریڈ چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں لیں گے فوراً رک جائے گا۔ لیکن ان دونوں سے بڑھ کے یہ ہے کہ کھانے کو سٹاپ کریں گے، کھانا اگلے ٹائم کا سکپ کر دیں گے، کیونکہ یہ ہمیں یہ ہم نے کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا نا، تو ہم نے اس کو یہ دھیان رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کراچی رہتے ہیں تو لاہور آئیں گے تو فوری آپ کی آب و ہوا موسم چینج ہوا، آتے ہی آپ نے ادھر کچھ کھایا تو آپ کو موشن لگ گئے، تو آپ کی طبیعت بگڑ گئی، سر بھاری ہو گیا۔ تو اسی طرح جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان والی عادات ہوتی ہیں، تو عید والے دن ہمیں چاہیے کہ آپ کھائیں، سوئیاں بنی ہیں کھائیں، میٹھا جو بھی کھانا کھا لیا، پھر آپ نے اگر کھانا کھانا ہے تو اسی ترتیب سے کم کھائیں، تھوڑا کھائیں۔ جو لوگ کم کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں، اسی ترتیب سے چلتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ انہیں کو ہوتا وہ زیادہ جو کولڈ ڈرنک ہر چیز کھائی جاتی ہے، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں، تو انشاءاللہ اس مسئلے سے وہ بچ جائیں گے۔